الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بروز قیامت یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول ہمارا پروگرام شرعی احکام جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، یہ بنیاد ہے، یہ نیتوں کا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جو مسائل معلوم کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس طرح بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو کچھ علم دین کی باتیں بیان ہوئی اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی باتیں پہنچائیں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس پورے سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ سوال یہ کیا کہ وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وضو سے پہلے استنجا کرنا یہ ضروری نہیں، یعنی شریعت نے یہ لازم قرار نہیں دیا کہ آپ کا اسی وقت وضو ہوگا جب آپ پہلے استنجا کریں۔ اگر آپ کو استنجا کی حاجت ہے تو آپ استنجا کو جائیں گے، لیکن اگر استنجا کی حاجت نہیں ہے اور آپ بے وضو ہیں، اب آپ بغیر استنجا کیے وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی وہ نماز درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بندہ سو کر اٹھتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد کیا استنجا کرنا ضروری ہے؟ جیسے رات کو سوئے فجر کی نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ اس کا بھی یہی جواب ہے، اگر استنجا کی حاجت ہے تو آپ استنجا کو جائیں گے، لیکن اگر حاجت نہیں ہے اور آپ نے بغیر استنجا کیے وضو کر لیا تب بھی آپ کا وہ وضو درست ہوگا اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز یہ بھی درست ہوگی۔ ایک سوال یہ ہوا کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، جیسے ہوا خارج ہو جائے یا کہیں سے خون وغیرہ نکل آئے جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو کیا اس صورت میں استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہوا خارج ہونے سے یا کسی جگہ سے اگر خون وغیرہ نکل جائے تو اس سے اگرچہ وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ وضو ٹوٹنے والی صورت پائی جائے، لیکن اس صورت میں استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا کی حاجت ہوگی تبھی آپ استنجا کو جائیں گے، بغیر استنجا کیے اگر آپ نے وضو کر لیا اور اسی وضو سے نماز پڑھ لی تب بھی وہ آپ کی نماز درست ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ غسل کرتے ہوئے دوران غسل اگر بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب نکل آئے، کہیں سے خون نکل آئے یا ہوا خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس غسل کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے دوران غسل اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جائے، جیسے ہوا خارج ہو جائے، خون نکل آئے، پیشاب نکل آئے یا کوئی اور گندگی نکل آئے، تو اس سے غسل پر فرق نہیں پڑتا۔ غسل 3 فرائض کا نام ہے، اگر آپ نے 3 فرائض ادا کر لیے تو غسل ہو گیا۔ نمبر 1 کلی کرنا، اچھی طرح منہ کا اندرونی حصہ دھونا۔ نمبر 2 ناک کا جو نرم حصہ ہے سخت ہڈی سے پہلے وہاں تک آپ کو دھونا ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور غسل کا تیسرا فرض ہے پورے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ تو کسی نے یہ غسل کے 3 فرائض پورے کر لیے، اس کا غسل ہو گیا۔ اب اگر غسل کے دوران کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تب بھی اس کے غسل پر فرق نہیں پڑے گا، غسل اس کا ہو جائے گا۔ اب وضو ٹوٹنے کے بعد اگر دوبارہ اس نے اتنا پانی بہا لیا
کہ وہ جو وضو کے اعضاء ہیں جن کو وضو میں دھونا فرض ہے، ان اعضاء وضو پر پانی بہہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، لیکن اگر وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے اعضاء وضو پر پانی نہیں بہایا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو غسل تھا وہ ہو جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ اگر کسی عورت پر غسل فرض ہو، ابھی اس نے غسل نہ کیا ہو کہ اس کے جو مخصوص ایام ہیں وہ شروع ہو جائیں، ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ابھی غسل کرے یا جب وہ اپنے مخصوص ایام سے پاک ہوگی تب غسل کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت پہ غسل فرض تھا، اس نے غسل نہیں کیا کہ اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، اب اگر وہ غسل کر بھی لیتی ہے تب بھی وہ پاک نہیں ہوگی، جب تک وہ اس کے ایام چل رہے ہیں وہ تب تک ناپاک رہے گی۔ اگر وہ صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، غسل کر سکتی ہے، ایسی صورت میں اس کو صفائی ستھرائی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ غسل نہیں کرتی بلکہ جب اس کے ناپاکی کے ایام ختم ہوتے ہیں، اب ختم ہونے کے بعد وہ آخر میں ایک ساتھ غسل کرتی ہے تو بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور ایک غسل میں کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے کسی پر غسل فرض ہو، جمعے کا دن ہو یا پھر عید کا دن ہو، عید کا دن جمعے کا بھی دن ہو، اس پر غسل بھی فرض ہو، اب وہ ایک ہی نیت سے غسل کرے کہ مجھے پاکی بھی حاصل ہو جائے، آج جمعے کا دن ہے میں جمعے کا غسل کر رہا ہوں، یا عید کا دن ہے میں عید کا غسل کر رہا ہوں، اب وہ جمعے کا غسل، عید کا غسل، فرض غسل سب نیتوں کے ساتھ اگر ایک ہی غسل کرتا ہے تو وہ ایک غسل بھی ان سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومن میں قرآنی آیات یا سلام لکھنا کیسا؟ سوال یہ ہوا کہ رومن میں قرآنی آیت کا لکھنا یا السلام علیکم لکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں جو قرآن ہے، قرآنی آیات، اس کو رسم عثمانی میں لکھنا یہ ضروری ہے۔ جو خط عثمانی ہے، جو ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں، جس اس کو عربی میں لکھا گیا ہے جو رسم عثمانی ہے، تو قرآن کو اسی رسم عثمانی میں لکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو کسی اور خط میں لکھنا یا رومن میں لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، جیسے قرآنی آیات ہے، قرآنی آیت کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمیں ترجمہ ملتے ہیں، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، ہندی میں ترجمہ ہوتا ہے، انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے، اور کسی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے، تو قرآنی آیت کا ترجمہ کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیت، قرآنی حروف، قرآنی الفاظ، اس کو رسم عثمانی میں لکھنا یہ ضروری ہے، لہٰذا رومن میں قرآنی آیت لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ رومن میں قرآنی آیت لکھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں، جیسے میسیج بنے ہوتے ہیں، اب میسیج میں رومن میں لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ ایل اے لا، اب آگے آئی ایل اے لا الہ، اب اس طرح رومن میں قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور آیت مبارکہ ہے اس کو رومن میں لکھا تو قرآن کو رسم عثمانی میں لکھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ رومن میں لکھنا اس کو یہ جائز نہیں۔ قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ میں وہ الفاظ، احادیث مبارکہ کے الفاظ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہوئے، تو احادیث کے ان الفاظ کو بھی رومن میں لکھنا منع ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ عربی کے ایسے حروف کہ جن کو اگر رومن میں لکھنے جائیں تو حروف کے درمیان فرق نہ ہو سکے، جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم، اس کو بھی علماء کرام نے رومن میں لکھنے سے منع فرمایا۔ اب جیسے السلام علیکم ہے، اگر آپ اس کو رومن میں لکھتے ہیں اے ایل ایس، اس طرح السلام علیکم پورا لکھتے ہیں، تو اب السلام علیکم میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے، اس کے لیے آپ کیا لکھیں گے؟ اے۔ آگے السلام علیکم میں عین آئے گا تو عین کے لیے بھی اے۔ الف اور عین دونوں الگ الگ حروف ہیں، لیکن دونوں کے لیے رومن میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اے۔ ایک ہی حرف، ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے دونوں کے لیے، تو اسی لیے علماء کرام نے منع فرمایا کہ وہ الفاظ کہ جس کو رومن میں لکھنے جائیں تو حروف کے درمیان فرق واضح نہ ہو سکے،
یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کے لیے ایک ہی حروف استعمال ہو رہا ہو تو یہ منع ہے۔ ہاں اگر آپ السلام علیکم کے بجائے صرف سلام لکھتے ہیں رومن میں SALAM یا SALAM سلام، تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کوئی مطلب کہ فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ جو آپ کو فرق کرنا پڑے، تو سلام کو رومن میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میں نے حروف آپ کے سامنے بیان کی ہے، جزاک اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ان الفاظ کو بھی رومن میں لکھنا منع ہے۔ اس کے بجائے جو اس کے آلٹرنیٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے، جیسے انشاءاللہ، اس کے بجائے یہ لکھیں اگر اللہ نے چاہا، تو اس کا ترجمہ ہے اس کو رومن میں لکھ دیں، تو اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، ہر روز نہانے سے پہلے غسل کر لیتے اس کا ثواب بھی نیت ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہر روز نہانے سے پہلے غسل روز کر لیتے ہیں روزانہ غسل کرنا کیسا، جی یہ معلوم کرنا جی چاہیے۔ جی سوال یہ کہ کیا روزانہ غسل کرنا درست ہے؟ روزانہ غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ غسل جب فرض ہو جائے، اس کے اسباب بیان کیے گئے، تو جن صورتوں میں غسل فرض ہو جائے اب تو غسل کرنا ہی ہوگا، کہ بندہ جب ناپاک ہو جائے اس کو غسل فرض ہو جائے، جب نماز پڑھنے کے لیے، دیگر عبادت بجا لانے کے لیے جن کے لیے پاکی شرط ہے تو اس کو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر غسل فرض نہیں ہے، ویسے کوئی صفائی ستھرائی کے لیے روزانہ غسل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، روزانہ بھی غسل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ سوال یہ کیا کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہے۔ حدیث مبارکہ میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے کہ جو شخص بدھ کے دن ناخن کاٹے تو یہ خدشہ ہے کہ اس سے برس یعنی کوڑ کا مرض ہو جائے، کوڑ کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی ایک بیماری ہے جس میں جسم پر داغ دھبے نکل آتے ہیں، تو یہ بیماری ہونے کا خدشہ ہے جو بدھ والے دن ناخن کاٹے۔ شفا شریف ایک کتاب لکھی ہے علامہ قاضی ایاز الدین مالکی علیہ رحمہ نے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، امت پر آپ کے حقوق بہت اچھے انداز سے انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کی شرح ہے نسیم الریاض، علامہ شہاب الدین احمد خفاجی مصری علیہ رحمہ نے یہ شرح لکھی ہے۔ تو آپ اس شرح میں فرماتے ہیں کہ ناخن کاٹنا سنت ہے، لیکن بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے حدیث مبارک میں منع کیا کہ جو بدھ والے دن ناخن کاٹے تو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ اسے کوڑ کا مرض ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی صاحب علم نے کو جب یہ روایت پہنچی کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے حدیث میں منع کیا گیا، تو ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچی، یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ یہ صحیح درجے کی حدیث نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے بدھ والے دن ناخن کاٹ لی جس سے وہ اس مرض میں مبتلا ہو۔ جب وہ سوئے تو انہیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیماری ہو گئی، تو جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے یہ کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے نزدیک یہ حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچی تھی، تو جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرا فرمان ہونا ہی کافی نہیں تھا؟ تو انہوں نے اس پر معذرت کی، جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم اقدس پر جو ہے وہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کو شفا یابی حاصل ہوئی۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے، اگر کسی نے 39 دن سے ناخن نہیں کاٹے، اب آج بدھ کا دن آ گیا، اب اگر وہ آج کے دن بھی ناخن نہیں کاٹے گا تو 40 دن پورے ہو جائیں گے، تو اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ بدھ والے دن ناخن کاٹے، کیونکہ 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا یہ مکروہ ہے، تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ تو لہذا اب گناہ سے بچنے کے لیے، مکروہ تحریمی کام سے بچنے کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اگر بدھ کو 40 دن پورے ہو رہے ہوں تو اب بدھ والے دن ناخن کاٹے، تاکہ 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا نہ پایا جائے۔ کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہمیں
مونچھیں کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے، منہ زیر ناف صاف کرنے، ناخن کاٹنے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم 40 راتوں سے اضافہ نہ کریں، یعنی 40 راتیں ایسی نہ گزر جائیں کہ ہم 40 راتیں گزر جائیں اور ہم یہ کام نہ کریں، ہمیں 40 دن کے اندر اندر یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو لہذا 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا یا غیر ضروری بال صاف نہ کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر بدھ والے دن 40 دن پورے ہو رہے ہوں تو اب بدھ والے دن ناخن کاٹے جائیں گے، اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر بدھ والے دن ناخن نہ کاٹے جائیں۔ اچھا، ابھی اگلا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، 10 ذی الحجہ کو بقرہ عید ہوتی ہے، قربانی ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے حدیث مبارک ہے کہ جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے، جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک وہ ناخن نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو امیر واجب قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا جو غریب ہو اور نفل قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک وہ جو ہے ناخن نہ کاٹے، غیر ضروری بال صاف نہ کرے۔ حدیث پاک میں جو حکم دیا گیا یہ حکم استحبابی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں قربانی سے پہلے اگر ناخن کاٹ لیتا ہے، غیر ضروری بال صاف کر لیتا ہے، تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے، اس پر عمل کرے گا ثواب ملے گا، عمل نہیں کرے گا تو گناہ نہیں۔ تو اس میں مفتی احمد خان نعیمی رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حاجی جو ہے وہ جب حالت احرام میں ہوتے ہیں تو وہ ناخن نہیں کاٹتے، غیر ضروری بال صاف نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ احرام کی پابندیوں میں رہنا ہوتا ہے۔ تو جو دیگر مسلمان ہیں وہ اگر اس پر عمل کریں گے جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا تو ان کی جو ہے وہ ان حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو غریب شخص قربانی کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ اگر اس پر عمل کرے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز ہونے تک وہ ناخن نہ کاٹے، غیر ضروری بال صاف نہ کرے، وہ ان 10 دنوں میں رکا رہے تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں بھی یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی نے 31 دن ہو گئے تھے کہ ناخن نہیں کاٹے تھے یا غیر ضروری بال صاف نہیں کیے تھے کہ اب ذی الحجہ کا چاند ہو گیا، اب اگر وہ 10 دن رکتا ہے تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے تو اب وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اب اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ انہی دنوں میں یہ معاملات کرے تاکہ 40 دن سے زائد ناخن بڑھانا نہ پائے جائے۔ تو لہذا اس کو جو ہے وہ ابھی سے خیال رکھ لیں کہ ابھی تو ذی الحجہ کا چاند ہونے میں تقریباً 23 دن باقی ہیں، آج 7 ذی القعدہ ہے، تو ذی الحجہ کا چاند ہونے سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹ لیں تاکہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اس مستحب پر عمل کرے، اور جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں بھی رکھتا وہ تب بھی اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ مفتی صاحب جیسے مفتی نے فرمایا کہ قربانی کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، سنتوں سے پہلے کوئی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنتوں سے پہلے کون سی نماز؟ نفلی نماز۔ نفل نماز؟ جی۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، فجر کی سنتوں سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے فجر کے وقت میں، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ پورا جو فجر کا وقت ہے، اس پورے فجر کے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں۔ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ تو اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد، عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، اور فجر کے پورے وقت میں
فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، فجر کے فرض پڑھ لیے، اب فجر کی سنتیں اس کی رہ گئی، اب وہ فجر کے فرضوں کے بعد ان سنتوں کو نہیں پڑھ سکتا۔ فجر کی سنتیں اس نے اگر پڑھنی ہیں تو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھنی ہیں۔ یہاں تک اس کی تاکید ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئیں اور امام صاحب جماعت شروع کرا چکے ہیں، اب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں فجر کی سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے مجھے جماعت مل جائے گی، تو آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں۔ اور اگر امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیرنے سے قریب ہے، اب آپ کو اندازہ ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھنے جاؤں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو اب آپ جماعت میں شامل ہوں گے، فجر کے فرض پڑھ لیں گے۔ اب جو سنتیں رہ گئی ہیں ان کو فرضوں کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ فرضوں کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جو فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں ان کو اگر پڑھنا چاہیں، فجر کی سنتیں اگر پڑھنا چاہیں تو جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد جو مکروہ وقت ہے 20 منٹ کا، وہ وقت گزر جائے، اس کے بعد اگر آپ فجر کی سنتیں جو رہ گئی ہیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے۔ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ سوال یہ کیا گیا کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، مغرب کے بعد جھاڑو لگانا یہ جائز ہے، لیکن بزرگان علیہ رحمان نے یہ فرمایا ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا یہ تنگ دستی کا باعث ہے، اس سے تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، تو لہذا اس سے بچنا چاہیے کہ رات میں جھاڑو لگانا یہ تنگ دستی آنے کا باعث ہے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو یہ رات شروع ہو گئی۔ رات جو ہے یہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو رات میں جھاڑو لگانا بزرگان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تنگ دستی کا باعث ہے، اس سے تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، لیکن جائز ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی رات میں جھاڑو لگا لیتا ہے تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض باتیں بزرگوں کے سے منسوب ہوتی ہیں تو ان پر عمل کرنا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، جیسا کہ الحاوی الفتاوی میں حضرت سیدنا وہب بن منبہ علیہ رحمہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کھڑے ہو کر داڑھی میں کنگھی کرے، کھڑے ہو کر داڑھی میں کنگھا کرے تو اس سے جو ہے وہ قرض چڑھتا ہے، بندے پر قرض آتا ہے، اور اگر بیٹھ کر داڑھی میں کنگھا کرے تو اس سے قرض اترتا ہے۔ تو اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ۔ تو جو بزرگوں کے فرمان ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے میں بہتری ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کس نے کہہ دیا، ان کے قول کی کیا حیثیت ہے، وہ پھر اس پر جو ہے وہ عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے ہمارے لیے عافیت اسی میں ہی ہے کہ جو بزرگوں کے مشاہدات ہیں، جو ان کے تجربات ہیں، تو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ لیکن شرعی مسئلہ یاد رہے کہ اگر کوئی کھڑے کھڑے کنگھا کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر داڑھی میں کنگھا کرے گا تو اس پر قرضہ آئے گا ہی آئے گا، لیکن چونکہ بزرگوں کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے کوئی تجربہ نہ کریں کہ چلو ہم تجربہ کر کے دیکھیں کہ قرضہ آتا نہیں آتا۔ تو تجربہ کرنے کے بجائے جو بزرگوں سے ثابت اس پر عمل کر لیں۔ اسی طرح یہ بھی بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کپڑوں سے اگر آپ اپنے منہ کو پونچھیں، منہ صاف کریں تو اس سے تنگ دستی آتی ہے۔ تو اس طرف بھی بسا اوقات غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ غفلت پائی جا رہی ہوتی ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو مزید اس طرح کے اسباب اگر پڑھنا چاہیں تو ایک رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب، اس کو پڑھ لیں، اس میں بہت سارے اسباب لکھے ہوئے ہیں، اور جب پڑھیں گے پھر اس پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا، پھر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بچت ہوگی۔ ورنہ ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تنگ دستی ہمارے سامنے ہی ہے، غربت، تنگ دستی، بے برکتی عام ہے۔ جو ایک اچھا کمانے والا ہے
وہ بھی اس بات کا رونا رو رہا ہوتا ہے کہ بے برکتی ہے. برکت نہیں. مہینے کے آخر میں پتہ نہیں چلتا کہ جو کمایا سب ختم ہو گیا. برکت نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب کے جو بے برکتی کے ہوں ان اسباب کو ہم نے اپنایا ہو جس کی وجہ سے بے برکتی آ رہی ہو. تو اگر ہم اپنے آپ کو ان اسباب سے بچا لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بے برکتی بھی دور ہو جائے گی. مزید فیضان سنت جلد اول میں بھی جو ایک رسالہ کتاب ہے آداب طعام، تو اس کتاب میں بھی امیر سنت نے تنگ دستی کے تقریباً 44 اسباب 44 اسباب تنگ دستی کے وہاں پر ذکر کیے ہیں، تو وہاں سے بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، قربانی کے لیے بکری جو نا کسی نے قربان کی تو اس کا ایک تھن چھوٹا سا، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ سوال یہ کیا کہ قربانی کی جو بکری ہے اس کا ایک تھن چھوٹا سا تھن ہو ایک، تو کیا اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر وہ بکری قربانی کی شرائط پر پورا اترتی ہو، یعنی 1 سال کی ہو اور باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو کہ جو قربانی ہونے سے رکاوٹ بنے، تو محض اس کا تھن چھوٹا ہونا یہ قربانی ناجائز ہونے کی وجہ نہیں بنے گا. اگر اس کا تھن چھوٹا ہے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. البتہ بعض عیب ایسے ہیں کہ جس کا مطلب کہ جانور کے اندر نہ پایا جانا ضروری ہے. اگر وہ عیب جانور کے اندر پائے گئے تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی. میں چند عرض کر دیتا ہوں. جیسے اتنا بیمار جانور کہ جو بیماری کی وجہ سے کچھ کھاتا پیتا نہ ہو، بالکل بیمار ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. پاگل جانور کہ جو چرتا نہ ہو، پاگل ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں جو ہے وہ اس کے گوشت ہی نہیں ہے، مغز ہی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں، اور اتنا کمزور ہے کہ وہ خود چل کر جو ہے وہ قربان گاہ تک نہ جا سکے، تو اتنا لاغر اور کمزور ہو، اس کی قربانی جائز نہیں. ٹھیک ہے. ایسا جانور کہ جو کانا ہو، نابینا ہو یا پھر کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی کان نہ ہو، دونوں کان نہ ہو یا پھر ایک کان نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کا کان، اس کی دم یا اس کی چکی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا، اگر تھن خشک ہو چکے ہوں، تھن خشک ہو چکے ہوں، جیسے بکری ہے، بکری کا ایک تھن خشک ہو چکا ہو، یا گائے ہیں تو گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. لنگڑا جانور کے جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو کہ وہ اپنے پاؤں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، یعنی جس پاؤں میں لنگڑا پن ہے وہ اس پاؤں کے سہارے قربان گاہ تک نہ جا سکے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. البتہ اگر پیدائشی سینگ نہ ہو، بعض جانور ہوتے ہیں ان کے سینگ نہیں ہوتے، تو ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز. ہاں، اگر اس کے سینگ نکال دیے گئے، تو اگر سینگ اس کے جڑ سے نکال دیے گئے اور وہ جو زخم، جو جڑ میں زخم ہے وہ ابھی تک بھرا ہوا نہیں ہے، تو جب تک وہ زخم بھرا ہوا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور اگر جڑ سے سینگ نکالے لیکن زخم بھر چکا ہے تو اب اس کی قربانی جائز ہے. تو یہ بعض عیوب تھے جو میں نے ذکر کیے. تو اب اگر تھن اس کا چھوٹا بڑا ہے یا ایک تھن اس کا بالکل چھوٹا سا ہے تو ایسی صورت میں اس بکری کی قربانی جائز ہے، جبکہ اس کے اندر دیگر جو ہے وہ تمام شرائط پائی جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے سے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں. اگر کوئی شخص عمرہ کر لے تو اس عمرہ کر لینے سے اس پر حج فرض نہیں ہوتا. حج فرض ہونے کی اپنی شرائط ہے. جب وہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا، جیسے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، یعنی وہاں پر آنے جانے کے جو اخراجات ہیں، وہاں پر آنا جانا، اور پیچھے جو گھر والے ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، ان کے نفقے کا اہتمام وغیرہ ہونا، ان سب باتوں پر اس کو قدرت حاصل ہو. اور مزید یہ ہے کہ وہ حج کے افعال ادا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو. ایسا معذور نہ ہو کہ جو حج کے افعال ادا کرنے پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو. جیسے نابینا ہے تو نابینا پر حج فرض نہیں ہے.
اپاہج ہے یا کوئی ایسا معذور ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں پر، تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ حج کے افعال ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ تو مخصوص جو زمانہ ہوتا ہے حج کا، اس زمانے میں ان شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ یعنی جس زمانے میں حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، حج کے پیکیجز لانچ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب بندہ جو ہے وہ دیکھے گا جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی کہ وہ وہاں پر آنے جانے پر قدرت رکھتا ہے، اتنا اس کے پاس زیادہ راہ ہے اور دیگر شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اب وہ حج کے لیے جائے گا، تو اب اس پر حج فرض ہوگا۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج یہ فرض ہے، اور حج جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس پر حج فرض ہوا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اتنی سخت وعید اس کے لیے بیان کی گئی۔ علماء کرام اس کی تحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو حج جس پر فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے حج پر جانا یہ ضروری ہے۔ تو حج کی شرائط میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عمرہ بھی کر لے، ایسا نہیں کہ عمرہ کر لے تو عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمرہ الگ عبادت ہے، عمرہ کرنا سنت ہے، عمرہ کرنا یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، عمرہ کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ جس میں عمرہ کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے کوئی منت مان لے۔ اب اگر شرعی منت پائی جائے، عمرے کی منت مان لے، تو شرعی منت پائی جانے کی صورت میں، منت کی تمام تر شرائط پائی جانے کی صورت میں اب اس پر عمرہ کرنا یہ واجب ہو جائے گا، ورنہ عام حالات میں عمرہ کرنا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں۔ ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے یہ ہوا کہ جو بندہ عمرہ کر لے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے، حلق وغیرہ کروا لے، تو اب نیا عمرہ کرنے سے پہلے کیا اس پر غسل کرنا ضروری ہے، یا وہ بغیر غسل کیے بھی اگلا عمرہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے عمرہ کر لیا، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گیا، تو اب نیا عمرہ کرنے کے لیے اس پر غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے اس کے بعد دوسرا عمرہ کرے۔ البتہ جو حاجی ہے یا جو عمرے کے احرام میں ہے، تو جب تک وہ حالت احرام میں ہے، تو حالت احرام میں غسل کرنے کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں غسل کرنا جائز تو ہے، لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ میل نہ چھڑائے، کہ جو محرم ہوتا ہے حالت احرام میں ہوتا ہے اس کے لیے میل چھڑانا یہ مکروہ ہے، شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر جو محرم ہے حالت احرام میں، اب وہ خواہ اس کا عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، اب اگر وہ نہاتا ہے غسل کرتا ہے تو یہ جائز تو ہے، غسل کرنے سے اس پر دم لازم نہیں ہوگا، کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ وہ میل نہ چھڑائے۔ اب وہ نہا رہا ہے، اب وہ نہاتے ہوئے صابن لگا لیتا ہے، تو صابن لگانے سے میل نکلے گی، یا وہ جسم کو ملتا ہے، ہاتھ سے ملتا ہے جس سے وہ میل اس کی چھوٹتی ہے، تو یہ مکروہ ہے، میل چھڑانا مکروہ ہے۔ ویسے اگر جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور اگر غسل فرض ہو جاتا ہے حالت احرام ہے، اب تو اس پر غسل کرنا ضروری بھی ہو جائے گا۔ ایک بندے نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا، اب دوبارہ وہ عمرہ کرنے کی نیت کرنا چاہتا، تو کیا اس کو حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا یا ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں سے جیسے لوگ جا کے حرام باندھتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس نے عمرہ کر لیا، عمرے کی پابندی سے باہر آ گیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے کیا کرے گا، کہاں سے عمرے کی نیت کرے گا، احرام کہاں سے باندھے گا، کیا خانہ کعبہ سے احرام باندھ سکتا ہے یا کہاں سے باندھے گا؟ دیکھیں جو عمرہ کرنے کے لیے وہاں چلا گیا، اس نے عمرہ کیا، اب جب وہ دوسرا عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اب اس کو احرام باندھنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ہو۔ حرم کی جو حدود ہیں وہ خانہ کعبہ سے چاروں طرف میلوں میل تک یہ اس کی حدود پھیلی ہوئی ہیں، تو اب اس کو جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر جانا ہوگا، باہر جا کر اس کو اب نئے عمرے کا احرام باندھنا ہوگا۔ اور جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ سے قریب ترین جو جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد عائشہ ہے کہ جو حدود حرم سے باہر ہے، اور قریب ترین جگہ یہی ہے۔ تو جو زائد عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ پھر ایک تعداد ایسی ہے کہ وہ مسجد عائشہ جاتی ہے، وہاں جا کر وہ احرام باندھتے ہیں، وہاں سے پھر وہ نیت کرتے ہیں، پھر وہ عمرے کی نیت سے دوبارہ آتے ہیں۔ تو جو دوبارہ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ حرم میں موجود ہے، ایک عمرہ کر چکا ہے، تو اب اگلا عمرہ کرنے کے لیے اس کو حدود حرم سے باہر جا کر نئے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔
تو ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں سے افواج جیسے ماں باپ کو لے جاتے ہیں یا کسی بھائی کو لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اسٹریچر کے اوپر یا جو ویل چیئر ہوتی ہے اس کے اوپر لے کے تو وہ جو ہے نا وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو صحیح جو ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کے لیے جو ہے نا وہ جو بندہ دوسرے بندے کو لے کے جا رہا ہے ویل چیئر کے اوپر، تو کیا وہ جو طواف کا جو نا جس کو لے کے جا رہا ہے کیا طواف اس کا ہوگا یا اس بندے کو بھی وہ نیت کرے گا تو اس کا بھی ہو جائے گا، صحیح کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا؟ دیکھیں اگر جو ویل چیئر میں بیٹھا ہوا ہے شخص اس کو وہ طواف کروا رہا ہے اور یہ طواف کروانے والا خود بھی احرام میں ہے، جیسے یہ پاکستان سے گیا ہے اپنی والدہ کو لے کر، اپنے والد کو لے کر، اب ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ پیدل چل کر طواف صحیح نہیں کر سکتے، اب وہ ان کو ویل چیئر میں بٹھایا ہوا ہے. اب یہ دونوں حالت احرام میں ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے دونوں حالت احرام میں ہیں، تو وہ جو ویل چیئر میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اپنا طواف کر رہا ہے اور یہ جو کروانے والا یہ اپنا طواف کر رہا ہے. یہ بھی طواف کی نیت کیے ہوئے کیونکہ یہ بھی حالت احرام میں ہے، تو یہ چکر لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو بھی چکر دلوا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں دونوں کا طواف ہو رہا ہے، دونوں کی صحیح ہو رہی ہے، اس کی اپنی صحیح ہو رہی ہے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی اپنی صحیح ہو رہی ہے. اور اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر بھی افراد موجود ہوتے ہیں جو یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، اس کا وہ معاوضہ لیتے ہیں کہ بھی ہم طواف اور صحیح کروا لیں گے، اتنے ریال لیں گے. تو وہاں جو موجود ہوتے ہیں، تو وہ جو موجود ہوتے ہیں وہ جو طواف اور صحیح کرواتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو ایک معاوضہ لے کر ایک کام کر رہے ہیں، ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم بھی طواف کر رہے ہیں، وہ تو کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ ہے کہ وہ کروانے والا تو کروا رہے ہیں، طواف اصل اس کا ہو رہا ہے جو ویل چیئر میں، جو ویل چیئر میں صحیح کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی اپنا عزیز ہے، دونوں یہاں سے گئے، دونوں حالت احرام میں، تو یہاں پر تو دونوں ہی حالت احرام میں، دونوں اپنا طواف کر رہے ہیں، اپنا طواف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بھی طواف کروا رہے ہیں. اور اسی طرح صحیح میں وہ اپنی صحیح بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ بیٹھا ہوا جو ہے اس کو صحیح کروا بھی رہا ہے، جیسے اس کو ویل چیئر چلوا رہا ہے اور جو ویل چیئر میں بیٹھا ہے وہ اپنی نیت سے دعائیں پڑھتے ہوئے صحیح کر رہا ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حج کی حاجی پر جو ہے وہ کتنی قربانیاں لازم ہوں گی؟ ایک قربانی لازم ہوگی، دو قربانی لازم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع اور نمبر 3 حج افراد. حج قران یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آفاق سے جائے یعنی میقات کے باہر سے جائے، وہ حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھے، دونوں کی نیت کے ساتھ احرام باندھے اور وہاں جا کر پہلے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد بھی وہ حالت احرام سے باہر نہ آئے بلکہ حالت احرام میں رہے اور پھر اسی احرام سے وہ حج بھی کرے. تو ایک ہی احرام میں حج اور عمرے دونوں کو ملا دینا، اس کا نام حج قران، اور یہ سب سے افضل حج کی قسم. اور دوسری حج تمتع کہ جو میقات سے باہر آنے والے ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ جو حج تمتع کرتی ہے. پاکستان سے جانے والے بھی حاجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حج تمتع کرتی ہے. حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جب وہ وہاں جائیں گے تو پہلے وہ عمرے کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر پہلے عمرہ کریں گے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام سے باہر آ جائیں گے اور پھر جب حج کا ایام آئیں گے تو اس وقت وہ حج کا احرام باندھیں گے. تو پہلے عمرے کا احرام باندھنا، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھنا، دونوں الگ الگ احرام باندھنا، اس کا نام ہے حج تمتع. اور تیسرا حج افراد یعنی فقط حج کا احرام باندھنا، اس میں وہ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھیں گے اور اسی احرام سے حج کریں گے. تو جو پہلی 2 قسم ہیں حج قران حج تمتع، تو وہ حاجی جو حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے اس پر حج کی قربانی واجب ہے اور یہ حج کے شکرانے میں واجب ہے. حج قران اور حج تمتع کرنے والے حاجی پر حج کی قربانی یہ واجب ہے. اور جو حج افراد تیسری قسم ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، تو اس حج میں اس حاجی پر جو مفرد ہے حج افراد کر رہا ہے حج کی قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اب وہ حاجی کہ جو باہر سے گیا، جیسے پاکستان سے گیا، کہیں اور سے گیا، 92 کلومیٹر دور مسافت سے وہ مکے میں پہنچا ہے، اب اگر وہ وہاں پر مقیم ہے یعنی اس کا مکے میں 15 دن قیام ہو جاتا ہے، 15 دن 15 راتیں وہ مکے میں ٹھہر لیتا ہے، وہ مقیم ہو جاتا ہے،
تو اب اگر وہ مقیم ہے اور حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، حج کی قربانی تو اس پر واجب ہے. اب اگر وہ مقیم ہے اور اس پر جو دوسری قربانی عید کی قربانی ہے اس کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب اس پر عید کی قربانی یہ بھی واجب ہوگی. اب اس پر دو قربانی واجب ہوں گی، ایک تو حج کی قربانی اور دوسرا چونکہ وہ مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر جو بقرہ عید والی قربانی ہے یہ بھی واجب ہوگی. اب یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ جو عید کی قربانی ہے وہ وہیں کرے، یہاں پھر وہ اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے یہاں پر قربانی ادا کر دی جائے. لیکن اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہاں پر اگر قربانی کی جائے اس کی طرف سے تو وہ وہاں جب موجود ہے تو وہاں پر جب اس کا جانور قربان ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہاں بھی قربانی کا وقت ہو اور وہاں بھی قربانی کا وقت ہو، دونوں جگہ قربانی کا وقت ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر حاجی مسافر ہے، مقیم نہیں ہے، تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. یہ جو بقرہ عید والی قربانی ہے یہ مسافر پر واجب نہیں. تو ایسی صورت میں اس پر صرف حج کی قربانی واجب ہوگی. اگر وہ حج و تمتع یا حج قران کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ عید والی قربانی واجب نہیں ہوگی جبکہ وہ مسافر ہے. سوال یہ ہے کہ جانور کو لے کے آتے ہیں قربانی سے پہلے 10-15 دن، تو اسی حالت میں اگر وہ کوئی عیب وغیرہ لگ جائے یا ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا یہ رہیں کہ قربانی کے لیے جانور لے کر آئے، اب اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکتی ہو، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کا جانور جو لایا ہے وہ کون سا شخص لایا ہے. اگر تو ایسا شخص لایا ہے جس پر قربانی واجب تھی، صاحب نصاب تھا، قربانی اس پر واجب تھی، وہ قربانی کا جانور خرید کر لے آیا. اب قربانی سے پہلے ابھی قربانی میں کچھ دن باقی تھے کہ اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئے. اگر وہ اب بھی صاحب نصاب ہے، اگر وہ اب بھی صاحب نصاب ہے، اس پر اب بھی قربانی واجب ہے، تو اب وہ دوسرا جانور لے کر آئے. اس جانور کو اگر وہ قربان کر دیتا ہے تو اس کی قربانی کا واجب ادا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسا عیب پیدا ہو چکا کہ جو قربانی ہونے سے مانع ہے، رکاوٹ. اور اگر وہ شخص لانے والا شریف فقیر تھا، اس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، تو اس پر تو لازم تھا کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرتا، تو اب وہ اسی جانور کی ہی قربانی کرے. ٹھیک، کیونکہ وہ تو ویسے ہی صاحب نصاب ہے، تو اس پر قربانی تو ویسے بھی واجب ہے، تو وہ لے آیا. لیکن اب ایسا ہے پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو اب وہ اسی جانور کو ہی قربان کرے گا. اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ الگ سے دوسرا جانور قربانی کے لیے لے کر آئے. وہ جو آپ نے بات بیان کی کہ اس کے دانت وغیرہ ٹوٹ گیا، تو اگر جانور کے کچھ دانت ٹوٹ جائیں تو یہ دانت ٹوٹنا ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو سکے. اگر 2-3 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ دانت باقی ہیں، اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر کسی جانور کے دانت ہیں ہی نہیں، سارے دانت جھڑ گئے کہ وہ چارہ کھانے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. سوال یہ ہوا کہ کیا عورت کا مزار یا قبرستان پر جانا جائز ہے؟ عورت کے قبرستان یا مزار پر جانے کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ فی نفس ہی عورت کا مزار پر جانا، قبرستان جانا یہ جائز ہے. کہ پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے قبرستان جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور اس اجازت میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں. لہذا فی نفس ہی عورت کا قبرستان جانا یا کسی مزار پر جانا فی نفس ہی یہ جائز ہے. لیکن اگر عورت اپنی کسی عزیز کی قبر پر جاتی ہے اور وہاں جا کر رونا دھونا کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، واویلا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو منع کیا جائے گا کہ یہ جو کام ہے یہ شرعاً منع ہے. یا پھر اگر وہ مزار پہ جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ حد سے بڑھتی ہے، وہاں مزار کا ادب کا خیال نہیں رکھ پاتی، حد سے بڑھ جاتی ہے، اس میں غلو کرتی ہے، یا اس پر حال طاری ہو جاتا ہے، دھمال کرتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو منع کیا جائے گا. اور یہ جو کہا گیا کہ عورت کا قبرستان جانا جائز ہے یا مزار پر جانا جائز ہے، یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جب وہ تمام تر شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے قبرستان جائے، یعنی اس کے آنے جانے میں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور جب وہ باہر جائے تو بے پردگی نہ ہو، مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ محرم کے ساتھ جائے. جب مزار پر جا رہی ہے تو وہاں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، وہاں ایسا کوئی ماحول نہ ہو کہ جو فتنے والا ہو.
مرد و عورت کا آپس میں اختلاط نہ ہو. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت جاتی ہے تو جائز ہے، اور اگر ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھتی تو ایسی صورت میں اس کا جانا پھر یہ شرعاً منع ہوگا، اس کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ملے گی. یہ عام مزارات کی بات تھی. جہاں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دینے کی بات ہے تو علماء کرام نے فرمایا کہ عورت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دینے سے منع نہیں کیا جائے، بلکہ وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دینے کے آداب سکھائے جائیں گے، اور حاضری کا کہا جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری سے اس کو روکا نہیں جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.